انفارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو نعیم کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید کا ایک چڑیل سے سامنا کیسے ہوا، دلچسپ معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن اس سے قبل جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، اصل واقعے کی طرف آنے سے پہلے آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ عزا قبل از اسلام قدیم عرب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ واقع تھا۔ یہ وہی وادی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ معزز ناظرین، قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے اور اس عزا کی پوجا کرتے تھے۔ دور جہالت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ روایات میں ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 جھاؤں کے درختوں پر تھا۔ یہ آوازیں نکالتی، عرب اس کی آوازیں سنتے اس کی تعظیم بجا لاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان بتوں کو توڑ دیا گیا، لیکن وادی نخلا میں عزا کا بت موجود تھا اور اس کی عبادت زور و شور سے کی جا رہی تھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد عزا کے بت کو توڑنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید، جن کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، یہ لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنگ موتا میں دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، لیکن اس دفعہ حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم الشان فوجوں یا عرب کے جنگجوؤں سے نہ تھا، بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے تھے کہ وہ در حقیقت ہے کیا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو بلا کر حکم دیا کہ بطن نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 جھاؤں کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ دوستو، جاؤ ایک خود رو اگنے والا پودا ہے جسے انگلش میں ٹیمرس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ دیا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید واپس گئے اور دوسرے درخت کو کاٹ کر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا کہ کیا تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے اور غصہ میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔
اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کا محافظ دبیہ سلمہ چلا آ رہا ہے۔ دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا۔ اس وار کے بعد دیکھا کہ وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس جاؤ کے درخت کو بھی کاٹ دیا اور مندر کے محافظ دبیہ سلمہ کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے واپس آ کر سارا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوبارہ عرب میں کوئی عزا نہ آئے گی، نہ اس کی عبادت کی جائے گی، اب اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ معزز ناظرین، آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔